مہاراشٹر شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی شیو سینا ٹھاکرے کو جعلی کہنے جیسے بیانات دے کر ملک کے عدالتی نظام پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP شرد پوار دھڑے کے سربراہ شرد پوار کی موجودگی میں شہر میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی اپنے فرضی بیان کے مطابق زیر التوا کیس پر عدالت کے فیصلے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ کولہاپور میں ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم ایسا بیان کیسے دے سکتے ہیں۔ ٹھاکرے کی شیو سینا جعلی ہے اور دعویٰ کیا کہ نریندر مودی سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی کے طور پر ایسا بیان دے رہے ہیں۔ تاہم ٹھاکرے نے ملک کے آزاد عدالتی نظام پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ نریندر مودی 2014 میں کیے گئے اپنے انتخابی وعدوں کو پورا نہیں کر سکے، اور یہ الزام لگایا کہ وہ کسانوں کے لیے سیاہ قانون لائے، کسانوں کی آمدنی کو دگنا کیے بغیر مختلف زرعی اشیاء اور GST لائے۔ ادھو ٹھاکرے نے دعویٰ کیا کہ نریندر مودی کا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے آئین کو بدلنے کا بدنیتی پر مبنی ایجنڈا ہے اور اس کے لیے وہ 400 پار کر جیسے نعرے لگا رہے ہیں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے دہلی خاتون کمیشن کے 223 ملازمین کو فوری اثر سے برطرف کر دیا ہے۔ الزامات ہے کہ دہلی ویمنس کمیشن کے اس وقت کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر اجازت کی تقرری کی تھی۔ حکم نامے میں DCW ایکٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کمیشن میں صرف 40 آسامیوں کی منظوری دی گئی ہے اور DCW کے پاس کانٹریکٹ پر ملازمین کی تقرری کا اختیار نہیں ہے۔ DCW ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی جانب سے جاری کردہ اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئی تقرریوں سے قبل ضروری آسامیوں کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا اور نہ ہی اضافی مالی بوجھ کے لیے اجازت لی گئی۔ یہ کارروائی فروری 2017 میں اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ دہلی خاتون کمیشن کے ملازمین کو ہٹانے کا حکم ایسے وقت آیا ہے جب لوک سبھا انتخابات جاری ہیں۔ واضح طور پر لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے اس اقدام پر عام آدمی پارٹی صدائے احتجاج بلند کر سکتی ہے۔ دہلی خاتون کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے جنوری 5، 2024 کو DCW کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہیں عام آدمی پارٹی نے راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کر دیا تھا۔ راجدھانی دہلی اور اس سے ملحقہ نوئیڈا کے اسکولوں میں بدھ کی صبح ایک ای میل بھیجا گیا جس میں ان اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 250 سے زیادہ اسکولوں کو فرضی دھمکیاں بھیجنے کے لیے جس ای میل ID کا استعمال کیا تھا اس کا ڈومین .ru ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس ای میل سے گزشتہ سال بھی شہر کے ایک اسکول کو دھمکی آمیز میل بھیجا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تفتیش میں شامل دہلی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے غالباً ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک VPN کا استعمال کیا ہوگا۔ دہلی پولیس کے حکام نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس سب کے پیچھے کسی سنگین سازش کا شبہ ہے۔ تاہم اس معاملے میں دہلی پولیس نے تعزیرات ہند IPC انفارمیشن ٹیکنالوجی IT ایکٹ کے تحت مجرمانہ سازش کے گمنام مواصلات اور دیگر الزامات پر مقدمہ درج کیا ہے۔ وہیں دہلی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر اس طرح کا ای میل ID ایڈریس کوئی بھی کسی بھی جگہ سے بنا سکتا ہے۔ فی الحال دہلی پولیس نے اس معاملے میں اپنی جانچ شروع کر دی ہے۔ تحقیقات میں شامل دہلی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ یہ دھمکی روس میں ڈومین ID سے بھیجی گئی تھی، لیکن ممکن ہے کہ صارف نے اپنا IP انٹرنیٹ پروٹوکول برقرار رکھنے کے لیے ID کی ایک سیریز ای میلز کا ایک سلسلہ باؤنس کر دیا ہو جس میں ایڈریس چھپا ہو۔ یہ بات کا امکان ہے کہ IP ایڈریس کسی VPN کے ساتھ منسلک ہو۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے 6 امیدواروں کی نئی فہرست جاری کی ہے۔ BSP کی اس فہرست میں قیصر گنج، گونڈہ، ڈومریا گنج، سنت کبیر نگر، بارہ بنکی اور اعظم گڑھ سیٹ سے امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ پارٹی نے قیصر گنج سیٹ سے نریندر پانڈے کو امیدوار بنایا ہے۔ لکھنؤ مشرقی اسمبلی سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی نے آلوک کشواہا کو امیدوار بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق BSP نے گونڈہ سیٹ سے سوربھ کمار مشرا، ڈومریا گنج سیٹ سے محمد ندیم مرزا اور سنت کبیر نگر سے ندیم اشرف کو ٹکٹ دیا ہے۔ پارٹی نے SC کے لیے ریزرو سیٹ بارہ بنکی سیٹ سے شیو کمار دوہرے اور اعظم گڑھ سیٹ سے مسعود احمد کو امیدوار بنایا ہے۔ سعودی عرب میں گرفتاری کے دوران ملزمان کو ہتھکڑیاں لگانے سے متعلق قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی اعلیٰ حکام نے انتہائی سخت حالات کے علاوہ ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہتھکڑیاں لگانے پر پابندی کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے کی گئی ترمیم کے مطابق ملزم کو گرفتاری پر ہتھکڑیاں نہیں لگائی جائیں گی جب تک وہ خود کو یا دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے یا حراست سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔
رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے سفارشات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد اب ملزمان کو ہتھکڑیاں لگانے سے متعلق قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ جنوبی چین کے گوانگ ڈونگے صوبے میں ایک ایکسپریس وے کا کچھ حصہ دھنس جانے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی ہے۔ مقامی حکام نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح 5:30 بجے تک مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 36 ہو گئی ہے۔ میرینیو شہر کے حکام کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے 30 دیگر افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ حادثہ میجو ڈابو ایکسپریس وے پر منگل کی رات تقریباً 2:10 پر پیش آیا تھا۔ اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر۔ آن لائن فراڈ لائن لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ نت نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔ آج کل AI ٹیکنالوجی آن لائن فراڈ کے لیے ایک بہترین آلہ ہے۔ ان دنوں کچھ لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایسے پھولوں کی تصویریں بنا رہے ہیں جو بظاہر بلیوں کے چہروں سے ملتے ہیں۔ ان پودوں کے بیج باغبانی کے شوقین افراد کو حقیقی بتا کر آن لائن بیچے جا رہے ہیں۔ پودے کا نام ہے کیٹس آئی ڈازل رکھا گیا ہے۔ اس کے بیج مختلف ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ معروف ای کامرس پلیٹ فارمز eBay اور ETSY پر بھی فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ان پھولوں کی تصاویر اسٹوری اسپاٹ نامی فیس بک اور صارف نے نیشنل جیوگرافک ورلڈ پلانٹ گروپ پر پوسٹ کی ہے، جس کا اصلی نام نیشنل جیوگرافک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو پہلی ہی نظر میں یہ پھول بھا گئے ہیں۔ صرف فیس بک کی پوسٹ پر 80,000 سے زیادہ لائکس اور ہزاروں شیئرز مل چکے ہیں، جبکہ بہت سے صارفین نے اسے خریدنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ان پھولوں کی پتیاں جو ہیں اس میں لگتا ہے کہ وہ بلیاں ہیں، لیکن وہ AI نے بنائی ہیں اور اصلی پھولوں کا کہیں پر کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔